السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں۔ چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے تعلق سے جو ہمارے درمیان خرافات بدعات پھیلی ہوئی ہیں اور اس سفر المظفر کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے، تو آئیے ہم سمجھتے ہیں اس مہینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تہرہ تیزی کا مہینہ جو ہم اس کو کہتے ہیں، شروع کے 13 دن، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر اور نحوست، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، مرض کا لگ جانا، سفر اور غول بیابانی سب بے بنیاد خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو، ستارہ اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بری فعل لے یا جس کے لیے بری فعل لی جائے یا خود کہانت کرائے یا جس کے لیے کہانت کرائی جائے یا خود جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو گرہ باندھے اور جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کے لیے اور کاہن کے کہے ہوئے کی تصدیق کرے، تو اس نے انکار کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جاہل اور بے دین لوگوں نے اور اسلامی دشمن کے عناصر نے دین کے نام پر بہت سی خرافات ایجاد کی۔ انہی میں سے ایک خرافات جو مختلف مہینوں کے نام سے ایجاد کی گئی ہیں، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، سفر کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھا جانا اور طرح طرح کی خرافات میں لوگ مبتلا رہتے ہیں اور ان خرافات کو دین سمجھتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے کی خرافات کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ سفر 3 حرفوں کا مجموعہ ہے جس کے لغت میں بہت سے معنی آتے ہیں۔ سفر کے ایک معنی خالی ہونے کے ہیں۔ سفر کے ایک معنی خالی ہونے کے ہیں۔ اس مہینے میں عربوں کے گھر عموماً خالی ہو جایا کرتے تھے۔ عرب محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں قتل و قتال وغیرہ سے باز رہتے تھے، لیکن ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ قتال و جدال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر بھی لگایا جاتا ہے، سفر المظفر، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ یہ مہینہ خیر اور کامیابی کا مہینہ ہے، کیونکہ سفر کے معنی کامیابی کے بھی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اب بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور خوشی کا کوئی امکان، اس میں کوئی کام انجام نہیں دیا جاتا، بلکہ اصلاً اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں ہے۔ اور احادیث میں آپ نے سن لیا کہ اس کی تردید آئی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اس کو منحوس سمجھے یا کوئی اس میں آفت مصیبتیں نازل ہوتی ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے بارے میں مختلف نظریات تھے۔ بعض لوگ کا نظریہ یہ تھا کہ اس مہینے میں بکثرت مصائب آتے ہیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اور بدفعلی لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سفر ایک بیماری کا نام ہے، آدمی اس میں کھاتا چلا جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بعض نے کہا کہ ایک بھوک ہے، جوع البقر کا نام ہے، جو اس مہینے میں آتی ہے۔ یا فرمایا کہ ایک کیڑا ہے جو پسلیوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، پیٹ اور پسلیوں کے درمیان، اور اس سے آدمی کو خطرناک بیماری لگ جاتی ہے، اور ایسی بیماری کہ وہ انسان اس میں ہلاک ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، خارش ہو جاتی ہے، اور بعضوں کو تو
اور ایسے ایسے جاہل آئے پیدا ہوئے جنہوں نے اس مہینے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آفتیں گنوا ڈالی۔ بہرحال ہمیں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا ہے کہ سفر کے بارے میں جو تہرا تیزی کا اس کو مہینہ کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں عربوں میں یہ غلط عقائد اور توہمات پائے جاتے تھے۔ آج پھر جہالت اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سی توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تہرا تیزی ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ایک تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک بہت سخت اور تیزی اور بھاری اور منحوسیت رہتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام تہرا تیزی رکھ دیا گیا۔ بعض لوگ اس ایام میں 13 دنوں کے اندر چنے ابال کر کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور تاکہ بلائیں ٹل جائیں، یعنی یہ چنے ہمارے لیے سپورٹ بن جائیں، ہمارے ڈھال بن جائیں اور ہمارے سروں پہ جو ہے یہ کھڑے ہو جائیں ایک ایک کر کے، تاکہ یہ بلاؤں کو اپنے اوپر جھیل لیں۔ معاذ اللہ، یہ بعض جاہلوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ان 13 دنوں کو منحوس ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 13 دن بیمار رہے۔ اس کی نحوست کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری آئی۔ جو یہ بات کہی جاتی ہے اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی علیہ السلام ان دنوں میں بیمار رہے؟ ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیماری جس میں نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے وہ 13 دن تک تھی، لیکن وہ 13 دن کون سے تھے؟ راجہ روایت سے یہ سفر کے آخری اور ربیع الاول کے ابتدائی دن تھے۔ جب تہرا تیزی کی بدعت کی بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس پر جو عقیدہ باندھا گیا، جو عقیدہ قائم کیا گیا ہے وہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ مرض الوفات نہیں بلکہ کسی اور موقع کی بات تھی تو ایسا کہنے والوں کے لیے پہلے چاہیے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کریں، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ جس طرح شروع کے تہرا تیزی کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور تہرا تیزی کہا جاتا ہے، اس کے برخلاف سفر کے آخری مہینے چہارشنبہ کو عید کا دن سمجھا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ لوگ کاموں سے چھٹیاں لے لے کر خدا کے بندے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، خاندانوں کے ساتھ پارکوں میں ساحلوں پر چکر لگانے جاتے ہیں، دین سمجھتے ہیں اس کو، اور اس پر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آخری چہارشنبہ کو بیماری سے افاقہ اور صحت مل گئی تھی اور آپ نے غسل صحت کیا اور آپ تفریح کے لیے سبزہ زار جگہ پر تشریف لے گئے، اس لیے خوشی منائی جاتی ہے۔ تو عجیب نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 دنوں تک بیماری تھی تو بیماری سے افاقہ کا دن 13 تاریخ ہوگی، نہ کہ آخری چہارشنبہ۔ 13 تاریخ تو ہوگی نا، بیماری کے آخری 13 دن ہوگا، جو 13 دن تک بیماری رہی تو آخری 13واں دن یا 14واں دن خوشی کا ہوگا۔ تو آخری کے مہینے کی چہارشنبہ کو بدھ کے روز یہ کہاں سے خوشی کا دن آ گیا؟ تو روایت کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو مرض الوفات میں افاقہ نہیں ہوا، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مرض الوفات سفر کے آخری چہارشنبہ کو شروع ہونا عجیب نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 دنوں تک بیماری تھی تو بیماری سے افاقہ کا دن وہ 13واں تاریخ کا دن ہونا چاہیے، نہ کہ آخری چہارشنبہ بدھ کا دن۔ روایت کے مطابق اگر ہم روایت کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں افاقہ نہیں ہوا، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات سفر کے آخری چہارشنبہ کو شروع ہوا، نہ کہ صحت ملی۔ تو یہ خوشی منانے کا موقع کہاں سے آ گیا؟ یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی مرض الموت کی ابتدا سفر کے آخری تاریخوں میں ہوئی۔ پھر بتائیے کہ مسلمانوں کو یہ کہاں زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نبی فدا امی و ابی کی بیماری کے دن خوشیاں منائیں، زیب و زینت کر کے باغوں اور پارکوں اور سیرگاہوں پر تشریف لے جائیں اور تفریح کریں، قسم قسم کے کھانے اور مٹھائیاں میوے تقسیم کریں۔
کھلائیں اور پلائیں، اور خصوصاً عورتیں عید کے دن سے بھی بڑھ کر اس کو خوشیاں منائیں اور خوب سنور کر سیر کے لیے نکلیں۔ ذرا غور کیا جائے، آپ میں کوئی اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز دوست کے مرض میں مبتلا ہونے کی تاریخ کو خوشی کا دن منائے گا؟ اچھے اچھے اور لذیذ کھانوں کو اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ گھر میں آپ کا کوئی عزیز جان کنی کی حالت میں ہو تو آپ سیر تفریح کو جائیں گے؟ جب آپ اپنے عزیز دوستوں رشتہ داروں کی بیماری کے دن میں ایسا نہیں کر سکتے تو بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے آغاز کے دن کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی دشمن منافق نے اس دن کو خوشی کا دن منایا اور یہ مشہور کر دیا کہ آپ کو صحت ملی۔ کسی دشمن منافق نے اس دن خوشی منائی ہوگی اور یہ مشہور کر دیا کہ آپ کو اس دن صحت ملی، سبزہ پر تشریف لے گئے۔ دشمنوں سے یہ بات تو بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر اللہ کے نبی کی دنیا میں جانے سے پہلے بیماری لگنے والے دن کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ خوشی کیوں منا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کو آج کے دن صحت ملی تھی۔ تو بیچارے نہ سمجھے مسلمان اپنے دین کی تعلیم سے ناواقفیت کی وجہ سے اس کی اس خوشی میں شریک ہو گئے اور نہ سمجھا نہ بوجھا، اور نہ ہی اپنے آپ پڑھنے کی توفیق عطا ہوئی ان کو۔ تو بہرحال تہرا تیزی ہو یا آخری چہارشنبہ ہو، ان دنوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کی ابتدا میں 13 دنوں میں بیمار رہے تو کیا بیماری کسی نحوست کی وجہ سے آتی ہے؟ یہ بیماری خود نحوست ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ بیماری منحوس ہے اور نہ یہ نحوست کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ بیماری ایک مسلمان کے لیے سراپا خیر ہے، جیسا کہ احادیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، دکھ، تکلیف، فکر، اذیت اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں بخار کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے لوہے کے زنگ کو، لوہے کے میل کچیل کو بھٹی دور کر دیتی ہے، جیسے آگ لوہے کا میل کچیل صاف کر دیتی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ایک انصاری عورت کی عیادت فرمائی، اس سے پوچھا کیسا محسوس کر رہی ہو اماں جان؟ اس نے عرض کیا بہتر ہے، مگر اس بخار نے مجھے تھکا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، سفر کا مہینہ اور یہ شروع کے تہرا تیزی کے دن، یہ سب بدعات ہیں، رسومات ہیں۔ احادیث شریفہ سے ہمیں پتہ چلا اور عقل، فہم و فراست نے ہمیں اس بات کی گواہی دی کہ یہ دن بے بنیادی کے دن ہیں، یہ کوئی غم کے دن نہیں ہے، کوئی آفت کے دن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے مہینوں کو خوشی کے دن بنائے ہیں، لیکن منحوسیت کا کوئی دن نہیں بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی تمام صحیح بات کی تعلیم لینے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بات پتہ چل جانے کے بعد اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو میرے عزیزو یہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔